أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بر انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 7 آیات مبارکہ آیہ نمبر 20 سے لے کر 26 تک یہ شامل ہیں، اور یہ اس سورہ کا سورۃ المائدہ کا یہ چوتھا رکوع ہے مکمل، جو کہ آج کے درس میں شامل ہے. 3 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج کے اس درس میں شامل رکوع نمبر 4 کے اندر ایک اہم واقعہ ہے جو کہ بنی اسرائیل کے ابتدائی زمانے کے حالات و واقعات سے تعلق رکھتا ہے، اور جس واقعے کے اندر نہ صرف بنی اسرائیل کی بد عہدی، نافرمانی اور اللہ رب العزت کے احکام کو ہلکا سمجھنا، یہ والی ان کی عادات کا پتہ چلتا ہے، بلکہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے لوگ تھے ان کا کیا سلوک تھا، اور اس کے مد مقابل اور اس کے مقابلے پر آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے جو مؤمنین تھے، حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے یعنی صحابہ اکرام، ان کا کیا سلوک تھا. اور مزید یہ کہ اس واقعے سے ہمارے لیے نہایت اہم کچھ سبق اور نصیحتیں نکلتی ہیں. اس واقعے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کو بنایا بھیجا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں عطا کیا. یہ واقعہ کون سا ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو؟ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کے بعد ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر اور فرعون کی غلامی سے نکلے ہیں اور اپنا جو ارض موعود ہے، ارض مقدسہ ہے،
یعنی فلسطین کی سرزمین، اس کی طرف واپس جانے کا ان کو اذن ہوا ہے، تو اس طرف راستے میں جاتے ہوئے کئی سارے واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ فلسطین ارض مقدسہ میں واپس اپنی جگہ لینا ظاہرہ کوئی آسان نہیں ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب فلسطین سے تھوڑا سا پہلے جا کر ایک جگہ پہ قیام فرمایا تو حالات کی تحقیق کے لیے ان میں سے جو 12 سردار تھے ان کو بطور جاسوس کے روانہ فرمایا کہ جائیں جا کر کے اس زمین پر جو اس وقت قوم موجود ہے، جو حاکم ہے، جا کر کے اس کے حالات معلوم کریں۔ وہ جو 12 سردار تھے یا وہ جو جاسوسی کا کام سر انجام دینے گئے تھے، وہ جب پہنچے وہاں پر اور وہاں کے لوگوں سے ملے، حالات و واقعات سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ قوم تو بھائی بہت ڈاڈی قوم ہے، جسے کے اعتبار سے بہت زبردست تھے، قد آور لوگ تھے اور بہت صحت مند، موٹے تازے تگڑے تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ اس وقت کی جدید فوجی طاقت وہ بھی ان کے پاس تھی۔ تو جب وہ 12 لوگ واپس مل کر کے آئے اپنی قوم میں واپس، ان کو رپورٹ کرنے کے لیے کہ کیا دیکھا انہوں نے، تو وہ جو ان کی رپورٹس تھیں وہ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بڑی حوصلہ شکن تھی۔ ان کو یہ امید تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے ہم آئے ہیں اور اپنی سرزمین ہمیں واپس ملے گی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا وعدہ ہے کہ ہمیں وہ زمین واپس ملے گی، کافی پر امید تھے۔ لیکن جب یہ رپورٹ سنی نا کہ وہ لوگ تو بڑے طاقتور ہیں، تو اس سے یہ حوصلہ ہار بیٹھے، لڑنے کی ہمت نہیں رہی کہ قوم بڑی طاقتور ہے، ہم کیسے جائیں گے ان سے لڑنے کے لیے، ہم تو نہیں لڑنے جا سکتے۔ تو 2 لوگ ایسے تھے جو ان کو بہت زیادہ ہمت بندھا رہے تھے۔ ایک تو جناب یوشع علیہ السلام کے جن کی قیادت میں بعد میں جہاد لڑا گیا، اس طرح ایک جناب کالب تھے، یہ 2 لوگ تھے، پوری قوم کو سمجھا رہے تھے، جگہ جگہ پہ جا کے ٹولیوں کی شکل میں جہاں پر یہ اکٹھے ہوتے تھے ان کو جا کر کے سمجھاتے تھے، اللہ کے بندے ہمت پکڑو، سامنے بستی ہے، ساتھ ہمارے اللہ کا نبی ہے، وعدہ موجود ہے، اتنی دور سے لمبا سفر کر کے آگے ہیں، اب پیچھے جاؤ گے، پیچھے مصر ہے، وہی فرعون کی غلامی، آگے اب تمہیں جانا ہے اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا ہے تمہیں، اور اس بستی سے جا کر کے تم نے ٹکرانا ہے۔ تم نے ظاہری طاقت نہیں دیکھنی، بلکہ تم نے یہ دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کون سی طاقت ہے۔ تمہارے ساتھ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کی دعائیں شامل ہیں، اور اللہ رب العزت کی مدد کا وعدہ شامل ہے، تو تم جو ہے وہ وہاں پر پہنچو، دیکھی جائے گی۔ یہ کہنے لگے، بالآخر تنگ آ کر کے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ جو 2 بڑے لوگ ہیں نا، یہ ہمیں بہت زیادہ انقلاب کی نا اس کے اوپر زور ڈال رہے ہیں اور بہت ابھار رہے ہیں ہمیں، ان کو پکڑ کے تو پہلے ٹھکانے لگاؤ، سنسار کرنے کا پلان بنائے کہ اٹھو اور ان کو ٹھکانے لگاؤ۔ انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ پیس آف مائنڈ ڈسٹرب کیا، ہم اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور اگلی قوم بڑی طاقتور ہے تو ہم نہیں لڑتے ان سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا بدبخت جملہ ان ظالموں نے بولا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، تو آگے سے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، موسیٰ تو اپنے رب کا ہمیں سناتا ہے نا کہ وہ بڑا طاقتور ہے، تو ٹھیک ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو چاہے اور تیرا رب جائے، جا کر کے فتح کر لو، جب ہماری زمین ہے تو ہم بعد میں آ جائیں گے، اِنَّ هَاهُنَا قَاعِدٌ، لیکن فی الحال کے لیے ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے اس قوم کے ساتھ، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اِنَّ هَاهُنَا قَاعِدٌ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ۔ اللہ رب العزت نے پھر کیا کہ ان کو ایک سزا دی، وہ سزا بڑی دلچسپ تھی۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دیا۔ انہیں اگر یہ فوری طور پر ہمت باندھ لیتے، وعدے پر یقین کر لیتے، تو فوری طور پر ان کو اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی ارض مقدسہ ان کو واپس مل جاتی، لیکن یہ چونکہ فرعونیوں کے زیر اثر تھے، ان کے کلچر، ان کے تہذیب کے زیر اثر تھے، غلامی کا پانی ان کو لگا ہوا تھا، چڑھا ہوا تھا، ہمت ان میں لڑنے کی تھی نہیں،
تو اب ان کو 40 سال کے لیے اسی میدان میں قید کر دیا گیا۔ قید کس انداز میں کر دیا؟ دنیا میں کوئی بادشاہ کسی کو قید کرتا ہے تو کوئی قید خانہ باقاعدہ بناتا ہے، اس کی فزیکلی دیواریں ہوتی ہیں جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اللہ نے ان کو قید کیا کہ وہی جو میدان تھا اس کے ارد گرد دیواریں نہیں بنائیں، لک و دک صحرا ہے، وہاں پر یہ اپنی طرف سے روزانہ سفر کرتے ہیں اپنے ملک کی طرف، اپنے عرض موعود کی طرف، اور رات کو وہ زمین سمیٹ دی جاتی ہے جہاں پر وہ صبح تھے وہیں پر ہی واپس آ جاتے ہیں۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، گویا کہ ان کا سارا فاصلہ جو یہ اپنی تہیں طے کیا تھا وہ سارا کا سارا نل اینڈ وائڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، واپس اسی جگہ۔ گویا کہ سائیکولوجیکل اور مینٹل ان کی ایک پنشمنٹ تھی ان کی، 40 سال تک اسی لک و دک صحرا میں، پھر وہاں پر رہ کر کے بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعامات کیے، عین اس حال میں کہ جب وہ حالت تکلیف میں ہیں، پنشمنٹ میں ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، مواخذے میں ہیں، اللہ نے اس وقت بھی ان کی جو فنڈامنٹل جو ان کی نیسیسٹیز تھی، جو بنیادی ضروریات تھیں، اللہ رب العزت ان کو وہ پھر بھی دیتے رہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے کہ بدلی ان کے اوپر سایہ کرتی تھی۔ ظاہر لک و دک صحرا ہے، دور دور تک کوئی شجر نہیں، کوئی درخت، سایہ نہیں ہے، بدلی سایہ کرتی تھی ان کے اوپر، اور اسی طرح سے کھانے کے لیے چونکہ سبزہ تو وہاں پر تھا نہیں، تو من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا، بٹیر آتے تھے جن کو یہ آسانی سے رات کو شکار کر لیتے تھے، من و سلوہ ایک دانوں کی شکل میں ان کے لیے خوراک کا بندوبست اللہ رب العزت نے کیا۔ وہ رات کو جو ہے وہ شبنم کے قطرے گرتے تھے، وہ وہاں پر آ کر کے صبح جو ہے ایک دانے کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ کئی سارے مفسرین نے اس کی تفسیریں فرمائی۔ وہاں پر بھی حالت مواخذہ میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعامات فرمائے، اور حال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ کر کے لڑو، وہ آگے سے کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ ہم نہیں، تو جا اور تیرا رب جائے۔ تو وہ جو وادی ہے، وہ جو جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں وادی تیہ، یتیہون فی الارض۔ 40 سال کے لیے ان کو وہاں پر جو ہے وہ باندھ دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا۔ بالآخر وہی جو لوگ تھے ان سے ان کی نئی نسل تیار ہوئی جو کہ اس صحرا میں پلی بڑھی تھی۔ وہ جو فرعون تھے، جو فرعونی تہذیب تھی، وہ ان سے آزاد تھی، اور اس ماحول میں، سختی کے ماحول میں وہ پلی بڑھی تھی۔ تو اب جو ہے انہی کی نئی نسل اٹھی، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ نئی نسل اٹھی، ان کی قیادت جناب یوشع اور جناب کالب کے پاس تھی، اور وہ جا کر کے ان کی قیادت میں جا کر کے یہ لوگ لڑے ہیں، اور اس بستی کے اوپر رب العزت نے روب ڈالا۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے وقت انہوں نے جا کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور مغرب سے پہلے پہلے وہ جو قوم تھی، وہ جو طاقتور تھی، ان سے کئی گنا ان کے دنوں میں اللہ نے روب ڈالا، اور وہ ہمت ہار گئے، اور یہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے اس فلسطین، اس اپنی سرزمین کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت بھی یہ لوگ نافرمانی سے باز نہیں، جو ان کی نئی نسل آ چکی تھی، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے اس بستی میں داخل ہونے تو تم نے جھک کر کے سجدے کی حالت میں سجدہ شکر کرتے ہوئے تم نے داخل ہونے، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ پہلے اپنے پاؤں داخل کیے، بعد میں سر داخل کیے، کہ جھکنا نہیں ہے۔ یہ ٹائم تو سیلیبریٹ کرنے کا ہے، خوشی منانے کا ہے کہ ہماری سرزمین ہمیں واپس ملی ہے۔ جب انسان کو خوشی ملے اور کامیابی ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اترائے نہیں بلکہ اتر آئے۔ اترائے گا تو وہ کامیابی، وہ سکسیس اس کے لیے لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگی۔ اگر لانگ لاسٹنگ ہو بھی، یعنی دیر پا ہو بھی، تب بھی وہ اس کے لیے منافع بخش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اتر آتا ہے اور عاجز ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کامیابی یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے اور یہ امتحان ہے، آج ہے، ہو سکتا ہے کل کو نہ ہو، تو پھر وہ اس کے لیے منافع بخش ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے حتتن کہنا ہے۔ حتتن کا مطلب ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حتہ کہتے ہیں جھاڑنے کو، انہوں نے اس لفظ کو بھی بگاڑا اور حنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ حنتتن، گندم، روٹی، کچھ کھانے کو دیجیے ہمیں۔ اس طرح سے یہ لوگ ہمیشہ سے اللہ رب العزت کے احکام کے معاملے میں یہ قوم انتہائی بودی اور نکمی واقع ہوئی ہے۔
اب آ جائیں کہ یہاں پر جو آیات ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچائی کہ اللہ کی نعمت تم پر پہلی تو یہ ہوئی اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تمہارے اندر اللہ نے انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ الفاظ دیکھیں، انبیاء کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ تم میں سے انبیاء بنائے، بادشاہوں کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ تمہیں بادشاہ بنائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ تم میں سے انبیاء بنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے صرف وہی نبی ہوتے ہیں، نبوت کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ تم میں سے ہم نے کچھ کو تاج نبوت پہنایا۔ مسلمہ کذاب نے حضور پاک علیہ السلام کو لیٹر لکھا تھا، اپنا ایک امبیسیڈر بھیجا اور آفر کی کہ ہم نیگوشیٹ کر لیں گے کہ آپ اپنے علاقے کے نبی بن جائیں، میں اپنے علاقے کا نبی بن جاتا ہوں، نہ آپ ہمارے سے جھگڑا کریں، جس کو کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس، جو جدید زمانے کا ایک بہت بڑا دھوکے والا نعرہ ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس۔ تم اپنے علاقے کے نبی بن جاؤ، میں اپنے علاقے کا نبی بن جاتا ہوں۔ آخر کریم علیہ السلام کے بعد جب اس کا سفیر پہنچا، حضور پاک علیہ السلام نے اس سے دو باتیں فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فرمایا کہ اگر کسی سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا تو تجھے میں قتل کروا دیتا، کہ تیری یہ جرت، عقیدہ ختم نبوت، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخر کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی، نبوت نہ تو تقسیم ہو سکتی ہے، نہ ہی حضور پاک علیہ السلام کے بعد کسی بھی میننگ کے اعتبار سے کسی بھی معنی میں کوئی نبی یا رسول آ سکتا ہے۔ تجھے میں قتل کروا دیتا کہ تو نے یہ آفر آ کر کے کی کیسے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ زمین کے اوپر سے ایک تنکا اٹھا کر کے فرمایا کہ میں اپنی نبوت میں سے اتنا حصہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد جو اس کا انجام ہوا اور اس کے اندر مسلمانوں نے کی جتنی شہادتیں ہوئیں، جس بے جگری کے ساتھ صحابہ اکرام نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو دنیا اس سے واقف ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کی، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ سب سے پہلی جو لڑائی لڑی تھی حضور پاک علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جہاد کی کمپین تھی۔ 1200 لوگ اس میں شہید ہوئے مسلمہ کے دھوکے میں آنے کے بعد، 700 اس میں حفاظ قرآن تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کی جتنی غزوات ہیں، جتنی کیمپینز ہیں، مہمات ہیں، سرایا ہیں، سب کو اکٹھا کیجیے، ان کے اندر جتنی شہادتیں ہیں ان سب کو کیلکولیٹ کیجیے، ٹوٹل کیجیے، تو وہ ساری ایک طرف رکھیے، اور ایک طرف یہ شہادتیں جو کہ ختم نبوت کے کاز کے لیے جو مسلمانوں نے دی ہیں، امت کے بہترین طبقے نے، وہ اس سے کہیں زیادہ وہ فگر اوپر ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ فرمایا کہ تم میں سے انبیاء بنائے، گویا کہ جو نبی ہے نبی وہی ہے، نبوت کسی کو تقسیم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب دوسرا درجہ آیا بادشاہت کا، وجعلکم ملوکا، اور تم میں سے بادشاہ بھی بنائے، تم میں سے نہیں اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت کا مقام ملوکیت سے، بادشاہت سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ انبیاء کی جو حکومت ہوتی ہے، نبوت اور ملوکیت میں فرق کیا ہے؟ جو نبوت ہے اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، انبیاء کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے۔ دا بگیسٹ ڈفرینس۔ وہ قانون بناتے ہیں، لوگوں کا دل کرے نہ کرے، ماننے پر مجبور ہیں۔ لوگ صبح اٹھتے ہیں، قانون بدلا ہوتا ہے کہ فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، لوگ ماننے پر مجبور ہیں، دل مانے نہ مانے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو حکومت ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، لوگ دل سے جو ہے وہ ان کی اتباع کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو مقام نبوت یہ بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے مقام ملوکیت سے۔ اس لیے آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا انبیاء کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اکثر و بیشتر انبیاء کے مقابلے میں بادشاہ تھے، کیونکہ بادشاہوں کے پاس دنیا کی ظاہری سبزی اور شادابی ہوتی ہے، روب داب ہوتا ہے،
اور انبیاء کرام علیہ السلام فقر سے اٹھتے ہیں. ان کی تعلیم اور تبلیغ کا مدعا اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کو دنیا اور مادہ پرستی سے نکال کر کے اللہ کی طرف لے کر کے جائیں. تو کبھی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بادشاہ کھڑا ہوا ہے، کبھی جناب موسیٰ کے مقابلے میں بادشاہ کھڑا ہوا ہے، کبھی آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے مقابلے میں وقت کے حاکم اور فرعون کھڑے ہوئے ہیں. تو نبوت اور ملوکیت ہمیشہ سے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے نبیوں کے ماننے والے العلماء ورثۃ الانبیاء اور ان کے مقابلے میں بادشاہ دنیا کے مادہ پرست، یہ بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑے رہے. اس کو فرمایا لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی موسیٰ کھڑا ہوتے، ہر نمرود کے مقابلے میں جناب ابراہیم کا کوئی نہ کوئی پیروکار کھڑا ہوتے. بہت کم ایسا ہوا کہ نبوت اور ملوکیت ایک ہی جھولی میں اکٹھی ہوئی ہیں. جناب داؤد علیہ السلام ہے، جناب سلیمان علیہ السلام ہیں، باپ اور بیٹا ہیں، جن کو ایک وقت میں رب العزت نے تاج نبوت بھی دیا اور بادشاہی کا تاج بھی بنایا. سورہ نمل میں تذکرہ موجود ہے، سورہ فاطر میں تذکرہ موجود ہے، پارہ نمبر 19 اور 22 کے اندر دونوں مقام پر. لیکن مقام نبوت بہت بلند ہے اور مقام ملوکیت اس کے بعد ہے، اس لیے اس ترتیب کے ساتھ تذکرہ فرمایا. دوسرا یہ فرمایا وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بنایا. یہ بادشاہ کس اعتبار سے بنایا ہے؟ اس کے مفسرین نے متعدد تفسیریں کی. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ملوک سے مراد ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ ہو کہ جس کا سکہ جو ہے وہ سب لوگوں پر چلتا ہو، بستیوں محلوں پر، پورے علاقوں پر، ہر جگہ پر اس کی حکومت ہو. ضروری نہیں کہ صرف بادشاہ اس کو کہتے. بادشاہ جو ہے وہ عرب کی لغت کے مطابق یا دنیا بھر میں قدیم زمانے سے، قدیم تہذیب سے، بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مقدور بھر کا رزق ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور اس کے پاس جو ہے وہ بیوی بچے موجود ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی بادشاہ کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر اس کے پاس صرف ظاہری ضروریات ساری کی ساری پوری ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں ملوک ہے. کئی ساری زبانوں کے اندر ملوک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس مقدور بھر رزق ہو، جو نخروں میں رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تو ملوک آدمی ہے. تو یہ بھی ایک بادشاہ کی سینس میں آتا ہے. اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس سواری ہے، جس کے پاس خادم ہے، جس کے پاس اس کا گھر آباد ہے، بیوی بچے ہیں، تو وہ سمجھو کہ وہ بادشاہ ہے. اور اسی طرح سے بادشاہ کی جو تفسیریں ہیں وہ مختلف ہیں. یہ لوگ وہاں پر غلام تھے مصر کے اندر، اب یہاں پر آئے ہیں تو آزاد ہیں، آزاد ہیں، بیوی بچوں میں امن کے ساتھ موجود ہیں، آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا ہے، بدری آ کر کے سایہ کرتی ہے. تو اس سینس میں ان کو کہہ دیا گیا کہ بھائی تم تو اب ملوک ہو، دیکھو کتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر. اور جو بادشاہ کا یہ معنی ہے کہ ہر طرف حکومت ہو، وہ سینس بھی موجود ہے کہ ان کو وہ والی بادشاہت جناب موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو جائیے. اس کے بعد ان کی جو نسل ہے اس میں سے رب العزت نے کئی سارے بادشاہ جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. تاریخ میں اس کے مختلف حوالہ جات موجود ہیں. فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ بادشاہت دی. حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کا جسم جسد ہو صحیح یا سالم، اس کا جسم صحیح سلامت ہے، کوئی بیماری اس کو موجود نہیں ہے، امن میں ہے، دن بھر کفایت کرنے والا، اس کے پاس رزق موجود ہے، بیوی بچے اس کے ٹھیک ہیں، تو فرمایا کہ سمجھ لیجئے کہ پوری کائنات سمٹ کر کے اس کے دامن میں آ گئی ہے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہی نہیں. تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں بادشاہت دی. وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں وہ کچھ دیا جو نہیں دیا جہان والوں میں سے کسی کو. ظاہر ہے کہ نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، آسمان سے کھانے بھی ملے، تو ظاہر ہے کہ کسی اور کو وہ نعمتیں نہیں دیں. ان کو خاص اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی جو ہے وہ نعمتیں فرمائی. یا قوم ادخلوا الارض، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ تم زمین میں، ارض المقدسہ، جو کہ مقدس سرزمین ہے. مقدس سرزمین کون سی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کنعان اور فلسطین کی سرزمین ہے. اس کو مقدس اس وجہ سے کہا گیا کہ جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب، ان سب کی دعوت کا جو سرچشمہ تھا وہ یہی سرزمین تھی، انبیاء کی سرزمین کی وجہ سے. اور فلسطین کی جو سرزمین ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں وادی طور اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ سارا کا سارا ارض مقدسہ کہلاتے ہیں. تو انبیاء کی سرزمین کی وجہ سے فلسطین کو ارض مقدسہ کہا جاتا ہے. یہ پاکیزہ سرزمین ہے یا جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے. فرمایا کہ تم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اللہ تمہیں اس کی فتح دے دے گا.
ولا ترتدوا علی ادبارکم، نہ بھاگو تم واپس اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا خاسرین، تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے، یعنی پیچھے واپس جاؤ گے مصر ہوگا، فرعون ہوگا، تو اس لیے تمہارے پاس آپشن یہی ہے کہ اب تم نے آگے جانا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ آگے سے کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس کے اندر ایسی قوم ہے جبار جو کہ زبردست ہے۔ جبار کہتے ہیں قد آور کو، تگڑے لوگوں کو، اور عربی کے اندر جبار کہتے ہیں جو کھجور کی جو بلند شاخیں ہوتی ہیں مضبوط، اس کو بھی عربی کے اندر جو ہے وہ جبار کہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ لوگ تو جبار ہیں، زبردست ہیں، اور اللہ کی ذات چونکہ پوری مخلوقات کے اوپر جبار ہے، اس لیے اللہ کی صفت بھی جبار آتی۔ وَإِنَّ لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز وہاں پر داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یعنی اتنا ادب والا معاملہ ہوا، ایسی زبردست جو ہے وہ انداز میں تمہیں فتح ہو کہ وہ وہاں سے چلے جائیں اور تم وہاں سے داخل ہو جاؤ۔ بھئی ایسے تو نہیں جو ہے وہ ملک ملا کرتے، ایسے تو نہیں اپنی جگہ ملا کرتی، قرارداد مذمت سے اپنے وطن نہیں ملا کرتے، بلکہ مرمت سے ملتے ہیں، دشمن کی مرمت سے۔ فرمایا کہ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ آگے سے کہنے لگے کہ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلٌ، بس بے شک ہم وہاں پہ داخل ہو جائیں۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ، ان میں سے دو لوگ کھڑے ہوئے، یخافون انعم اللہ، جو ان کو خوف دلا رہے تھے، یخافون ای اللہ، یخافون اللہ، یعنی وہ اللہ کا خوف دلا رہے تھے ان کو کہ ڈرو، انعم اللہ علیہما، ان کے اوپر اللہ نے اپنا خاص انعام کیا تھا، یعنی دو لوگ جو کہ کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر اللہ کا انعام تھا۔ پوری قوم جب سستی میں ہو، پوری قوم پستی میں ہو، ذلت میں ہو، ان میں سے جو شخص کھڑا ہو کر کے ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، ان کو توجہ دلائے گا، تو یقیناً فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ ادخلوا علیہم الباب، فرمایا کہ داخل ہو جاؤ تم دروازے میں، ایک دفعہ حملہ آور تو ہو، محاصرہ تو کرو تم۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب تم وہاں پہ داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر پس تم بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ایمان اور توکل یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایمان رخصت، توکل رخصت۔ توکل نہیں ہے تو سمجھو اصل مسئلہ اندر کا ہے، اور وہ ہے ایمان کی کمی، ایمان کی کمزوری۔ قالو، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہم ہرگز وہاں پہ داخل نہیں ہونے والے، ابدا، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پر موجود ہے۔ فاذهب انت، تو جا، وربک، اور تیرا رب جائے وہاں پہ، انہا فقاتلا، تم دونوں جا کر کے لڑو، انہا ہونا قاعدون، بے شک ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس جگہ پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تقابل میں لانا یہاں پر بہت ضروری ہے، کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی ساتھ موجود ہیں، قیادت میں موجود ہیں، مدد کا وعدہ موجود ہے، نصرت اور فتح کا وعدہ موجود ہے، پھر بھی ہمت ہار کے بیٹھے ہیں، اس قوم کی ظاہری دبدبہ، ان کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر کے دب کر کے سست ہو کر کے بیٹھے۔ ایک طرف یہ بدر کا میدان میں آئیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نفیر عام کی ہے کہ بھئی مقابلے پہ دشمن ہے اور 3 گنا زیادہ ہے، جاسوسوں نے آ کر کے بتا دی ہے، اور ان کے پاس دنیا کا سارا ساز و سامان موجود ہے، اور پورے بھرپور طریقے سے وہ آ رہے ہیں شان و شوکت کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے۔ کون کون ہے جو ہمارے ساتھ جا کر کے لڑے گا؟ جو مہاجرین تھے وہ تو بیچارے وہاں سے لوٹے پھوٹے آئے تھے سارا کچھ چھوڑ کر کے، ان کے پاس تو حضور کی ذات کے علاوہ کچھ اور وہاں پر تھا نہیں کہ جن کی قیادت میں وہ جا سکے، وہ تو تھے ہی قربانی دینے کے لیے۔ انصار کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ خیال موجود تھا کہ ان کی چونکہ مقامی سرزمین ہے اور ان کا اپنا شہر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہمارا ساتھ نہ دیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار پوچھا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مہاجرین اٹھ کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ دینے کا یقین دلا رہے تھے کہ ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کے اپنا جو ہتھیار تھا اس کو بلند کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد، ہم نے آپ سے جہاد پر بیعت کی ہے، ما بقینا ابدا، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اس وقت انصار کی طرف سے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ شاید اشارہ آپ کا ہماری طرف ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں، اپنا مال، اپنا وطن، اپنے باغات کی خاطر شاید
جہاد میں سستی دکھائیں گے، یا رسول اللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہمیں دریا سمندر کے کنارے پہ کھڑا کر کے کہیں کہ سارے کے سارے اس میں کود جاؤ، یا رسول اللہ ہم سارے کے سارے کود جائیں گے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی آپ کنارے پر سوچتا ہوا نہیں پائیں گے، ہم سارے کے سارے کود جائیں گے، ہم اپنی جانوں کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے، جہاں پر لے کر کے جائیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر ہو، اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں جانے کا فیصلہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہے، حضور پر ایمان لانے والوں کا یہ جذبہ ہے کہ بھئی بچوں کو واریں گے، خود جانے قربان کریں گے، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹائیں گے، حضور کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اور جہاں پر ان بدبختوں کو دیکھیے کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ۔ یہی بات مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے گئی، یا رسول اللہ ہم وہ بنی اسرائیل والے نہیں ہیں، آپ تسلی رکھیے، ہم وہ نہیں ہیں ہم آپ سے کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جانے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم بعد میں آئیں گے، جب وہ وہاں سے چلے جائیں گے ہم پھر آئیں گے۔ فرمایا ہم وہ نہیں ہیں یا رسول اللہ۔ قال ربی انی لا املک، موسیٰ علیہ السلام نے بے بسی کے عالم میں یہ جملہ بولا۔ ایسے بدبخت لوگ کہ اللہ کے نبی کو بے بس کر دیں اور یہ والا جملہ بولیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جملہ سنیے، اے میرے رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب میں تو مالک نہیں ہوں سوائے اپنے نفس کے اور اپنے بھائی کے، میں تو صرف دو لوگوں کی گارنٹی دے سکتا ہوں، اپنی اور اپنے بھائی کی، کہ میں جا کر لڑنے کے لیے تیار ہوں اور میرا بھائی، باقی جو میری قوم ہے مجھے اس پر کوئی توقع نہیں ہے۔ ان بدبختوں پر 6 لاکھ یا 12 لاکھ وہاں سے چل کر کے ادھر تک آگے، اب آگے جانے کے لیے تیار نہیں، شہر قریب ہے، اے اللہ میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ جب نبی اس طرح سے ہاتھ ہٹا لے، یہ دیکھیں بنی اسرائیل کا حال، اور ادھر حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر ہاتھ سامنے رکھ رہے ہیں، 1400 لوگ ہیں یا اس سے کچھ زیادہ لوگ ہیں، اور سارے کے سارے آ کر کے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، اور رب گواہی دے رہا سورہ فتح میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے تھے دراصل آپ سے نہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور میں اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہے، اوپر ان سب کا ہاتھ ہے، اوپر پھر عثمان کا ہاتھ ہے جس کو آپ نے اپنا ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اب میں کہتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، جب یہ لوگ بے جگری کے ساتھ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے یہ تیار ہیں، تو فرمایا یاد رکھ لیجیے ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب ہاتھوں کے اوپر اب اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب لوگ تیار ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ فرمایا قال فإنها محرمۃ، اے موسیٰ پریشانی چھوڑیے، اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، بس بے شک اب یہ سرزمین حرام کر دے گی ان کے اوپر 40 سنہ، 40 سال کے لیے، 40 سال تک اب یہ اپنے وطن نہیں جا سکیں گے، مزید ان کی وہ جو تکلیف تھی بڑھا دے گی 40 سال کے لیے۔ یتیہون فی الارض، یہ اس وادی تیہ میں اس طرح سے سرگرداں گھومتے رہیں گے، ان کو اپنا وطن اور اپنی سرزمین اب نہیں ملے گی۔ 40 سال کے بعد نئی جو ان کی نسل تیار ہوئی تھی، جو کہ اس فرعونیوں کی غلامی سے الگ تھی، صحرا میں تیار ہوئی تھی، جفا کش تھے، اچھے ذہن کے مالک تھے، مضبوط ذہن کے مالک تھے، لڑ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی قوم غیروں کی اس کے اندر پلتی ہے، ان کی تہذیب ان کے کلچر میں پلتی ہے، تو ان سے ہرگز توقع نہیں رکھ سکتے وہ اپنا وطن، اپنی سرزمین، اپنی پالیسیوں کو کبھی آزاد کروا سکے گی۔ اس پوری قوم کو مرنا ہوتا ہے، ان کو وینش ہونا ہوتا ہے، تباہ ہونا ہوتا ہے۔ جو نئی نسل آتی ہے اگر ان کی تربیت صحیح ہو تو پھر وہ جا کر کے کہیں جا کر کے آزادی کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں۔ تو نئی قوم نے آ کر کے، نئی نسل نے آ کر کے اپنی سرزمین کو فتح کیا۔ اللہ نے فرما دیا فلا تأس علی القوم الفاسقین، پھر بھی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، فرمایا کہ فاسق قوم کے اوپر آپ مایوس نہ ہوں، اللہ انہی میں سے نئے لوگ اٹھا دے گا، اور پھر نئی قوم نے آ کر کے فتح کیا۔ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمن یا رحیم۔ صلی اللہ تعالی